سے باہر کرتے. 8 تاریخ کو رات کے اندھیرے میں جو شب خون مارا گیا ہے، جس طریقے سے ان کا مینڈیٹ لوٹا گیا ہے، جس طریقے سے عوام کا مینڈیٹ لوٹا گیا ہے، وہ بھی اب ایک روز روشن کی طرح آگاہ ہے. 8 کی شام کو فیصلے کچھ اور تھے، نتائج کچھ اور تھے، اور 9 کی صبح کو وہ نتائج جو تھے وہ بالکل بدلے جا چکے ہوئے تھے. 23 مہینے کے عرصے بغیر کسی رسپائٹ کے یہ فسطائیت، ظلم اور جبر کا جو عمل ہے یہ جاری رہا. ہمارے سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے رات کے اندھیرے میں ان کے گھروں سے اٹھایا، پارٹی کے آفیسز سے اٹھایا، اور آج بھی وہ خاص کر 9 مئی کے بعد جو ہے اس جبر اور فسطائیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. آج بھی ہمارے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ناحق قید میں موجود ہیں، اور ان کی بیل ایک کیس میں ہوتی ہے تو دوسرے میں اریسٹ کر لیتے ہیں، دوسرے میں ہوتی ہے تو تیسرے میں اریسٹ کر لیتے ہیں. ایک ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں جن میں کہ 20 دفعہ بیلز ہونے کے بعد ہمارے ورکرز کو، ایکٹیوسٹس کو، ہمارے لیڈرز کو حراست میں لیا گیا. عدالتیں جو تھیں وہ ورچولی کینگرو کورٹس بن چکی ہوئی تھیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ایک کھلونا بنی ہوئی تھی. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا کل جو ہے اس میں کیا یہ جو ان کی روش ہے یہ بدلتی ہے، یا وہ پھر دوبارہ سے اسی روش کے اوپر واپس آ جائے گی، کیونکہ لازمی ہے کہ ان کے اوپر پریشر بڑھے گا. ریاستوں کو، جو عدالتوں کو ایک ٹول کے طور کے اوپر استعمال کیا ہے حکومت نے، اور پاور ویلڈرز جو ہیں، جو جہاں طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہاں ان لوگوں نے عدالتوں کو ایک ٹول کے طور کے اوپر استعمال کیا ہے. ان کیسز میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی، کوئی سبسٹنس، کوئی کچھ نہیں تھا. یہ زبردستی کے کیسز بنائے گئے تھے، اور یہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو عمارت انہوں نے تعمیر کی تھی جو بڑی بابلی فاؤنڈیشنز کے اوپر تھی، یہ اب زمین بوس بہت جلد ہو جائے گی. ہم امید کرتے ہیں کہ عدالتیں جو باقی بھی جہاں جہاں کیسز لگے ہوئے ہیں وہ بھی اس تاریخ کی بدترین سیاسی انجینئرنگ جو ہے یہ باب جو ہے اس کو بند کریں گی اور اس کو آگے لے کے جائیں گی. تو یہ تو تھا جی آج کے ایک اچھا ہمارے لیے خوشائند دن ہے ہماری پارٹی کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کہ خان صاحب کم از کم ایک مقدمے میں سرخرو ہوئے ہیں. ہمیں یقین کامل ہے کہ عنقریب وہ باقی مقدمات میں بھی اسی طرح سے سرخرو ہوں گے. عنقریب وہ جیل سے باہر نکلیں گے، اور عنقریب وہ اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے دوبارہ انشاءاللہ. اس کے بعد جو ابھی ریسنٹلی ایک اور جو کام ہوا تھا، جس میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے ایک خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور انہوں نے استدعا کی تھی کہ ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے، کیونکہ ان کے کام میں جو ریاستی ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور ان کے جو پرورتا ہیں، ان کے جو کارندے ہیں، وہ مداخلت کرتے ہیں، ان کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں، ان کو کوئرس کرتے ہیں، ان کو پریشرائز کرتے ہیں، اور اپنی پسند کے فیصلے کرانے کے اوپر مجبور کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ اوپن لیٹر میں انہوں نے کہا تھا جی کہ ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے،